اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے جن ہستیوں کو منتخب فرمایا اور جن ہستیوں کو چنا ہے وہ ایسی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر جن ہستیوں کو، جن ارواح کو انبیاء کرام کے بعد سب سے پاکیزہ ترین پایا، اللہ نے ان کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا۔ سامعین محترم، اسلام کے اندر جہاں اللہ کریم کی محبت، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہم ہے، بنیاد ہے، وہیں پہ صحابہ اکرام کی محبت بھی لازم ہے اور اولیاء کی محبت بھی لازم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی وہ دعوے دار ہو، لیکن اس کے دل میں صحابہ اکرام کے خلاف کوئی بات ہو یا صحابہ اکرام سے عقیدت رکھنے والا نہ ہو، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا اسلام کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کامل تب ہوگا جب ان ساری ہستیوں کی محبت اس کے دل میں شامل ہوگی، تو اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ ان ہستیوں کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الریاض النظرہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ابو بکر کی محبت، عمر فاروق کی محبت، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور سیدنا علی کی محبت کو فرض کر دیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم پر روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اور نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 750 مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، نماز کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا، اور نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے ساتھ صحابہ اکرام کی محبت کی اہمیت کو جوڑ دیا ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے، نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنی محافل میں صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ کریں، آپ کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو، آپ کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو۔ فرمایا فمن انکر فضلہم فلا تقبل منہ الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج۔ فرمایا کہ جو ان کی فضیلت کا انکار کرے، جو ان کے مقام کا انکار کرے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو اس کا انکار کرے، حضور فرماتے ہیں کہ نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ ہی اس کی دی ہوئی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے، نہ ہی اس کا حج قبول ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت بھی اپنے دلوں کے اندر اجاگر رکھیں اور ان پاکیزہ ہستیوں کے تذکرے سنتے بھی رہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں ان کے جو سیرت کے نمونے ہیں ان کو اپنائیں، اور اپنی زندگیاں ان کے شب و روز کے جو اعمال تھے ان کے مطابق ہم گزاریں۔